أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوگ میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 150 سے 154 تک پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے خرجتا آپ نکلے اے میرے نبی، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر دیجئے اپنا چہرہ مبارک، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اے مسلمانوں تو اپنے چہرے پھیر دو، شطرہ، اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی دلیل، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوائے ان لوگوں کے، ظلموا منہم، جو ظالم ہے ان لوگوں میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ، اور تاکہ میں پوری کروں، نعمتی، میں اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلِأُتِمَّ، اور اس لیے تاکہ میں پوری کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، کما، جیسا کہ ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، اے مسلمانوں، رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، منکم، تم میں سے، جو تمہارے جنس میں سے ہے، بشر ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے، تمہارے احوال کی اصلاح کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، یعنی قرآن کی، والحکمت، اور حکمت کی، یعنی حدیث کی، سنت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتا ہے، ما، وہ چیزیں، لم تکونوا تعلمون، جو پہلے تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِی، سو اے میرے بندو مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا رب تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد مانگو اللہ سے، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا لمن یقتل، اور نہ کہو اس شخص کو جو مارا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، کہ وہ مردے ہیں، اموات جمع ہے میت کی، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے. محترم سامعین، آج کی آیتوں کا تعلق بھی تحویل قبلہ سے متعلق ہے. پہلے دو اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل کیا، اور اس وقت نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو 2 رکعت پڑھی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو آپ نے رخ پھیر دیا بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف، اور پھر سارے مدینے میں اعلان کر دیا. اب بھی جو لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے ہو یا جو جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھ لیں گے، اب وہاں پر مسجد قبلتین کے نام سے وہ مسجد موجود ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی. اس مسجد کا نام مسجد قبلتین اسی لیے رکھا گیا، 2 قبلوں والی مسجد، کہ وہاں پر دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی گئی.
تو اس پر یہود و نصارہ نے اعتراضات کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے چند جوابات دیے۔ اب اس آیت میں بھی نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ اے نبی، آپ جہاں سے نکلے، یعنی آپ چاہے مدینے میں ہو یا مدینے سے باہر ہو، آپ مقیم ہو یا مسافر، جہاں کہیں بھی ہو، اب ہمیشہ کے لیے آپ کا قبلہ اور کعبہ، آپ کا قبلہ وہ خانہ کعبہ ہے، اور آپ اسی کی طرف نماز میں اپنا منہ اور رخ کریں۔ پھر سارے مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ یہ حکم صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے اب یہ قیامت تک یہ حکم ہے، ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے، کہ مسلمان نماز کے اندر اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کرتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو تم پر حجت نہ رہے۔ لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بھی ہے اور مشرکین بھی۔ یہود و نصارہ کا اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارے کتابوں میں تو یہ ہے کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہے، تو اگر نبی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا تو ان کو اعتراض کا موقع ملتا، اور مشرکین کا اعتراض یوں ہوتا کہ یہ نبی کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو کعبہ تھا اور یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا ہے، تو کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے سے ان اعتراضات کا جواب اور ان کا دفعہ ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے پھر بھی کچھ ظالم ایسے ہوں گے کہ باوجود حق اور سچ واضح ہونے کے وہ پھر بھی اعتراضات کریں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ پھر آگے فرماتے کہ کعبے کو قبلہ مقرر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اتمام نعمت ہے، جس طرح کہ اللہ نے تم میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا، تم پر انعام کیا، اسی طرح یہ کعبہ کو تمہارا قبلہ مقرر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے۔ رسول کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ آیت نمبر 151 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کے 4 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے کلام کی تلاوت یعنی قرآن کے الفاظ کی ادائیگی اور ان کا ناظرہ پڑھانا، اور نمبر 2، تزکیہ نفس، اصلاح احوال، دل کی اصلاح کرنا، کفر، شرک اور گناہوں سے دل کو پاک کرنا، اور ایمان، اسلام اور نیک اعمال سے اس کو مزین کرنا، اور تیسرا حکم کتاب اور سنت یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا، تفسیر اور احادیث کا علم دینا، اور چوتھی اور آخری ان چیزوں کا علم دینا جس کو پہلے لوگ نہ جانتے ہو، جو وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو سکھاتا ہے، مثلا قیامت اور جنت اور جہنم اور قبر کے اندر ثواب اور عذاب اور حلال اور حرام وغیرہ بہت سارے ایسی امور ہے کہ اگر پیغمبر نہ ہو تو باقی انسان صرف عقل سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 152 میں اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجلس میں محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی بہترین مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ آگے آیت نمبر 153 میں مسلمانوں کو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے اور پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہود و نصارہ سے مختلف قسم کی مصیبتیں اور مختلف قسم کے ان پر اعتراضات آئے۔ اس کا علاج اللہ نے یہ بتا دیا کہ صبر اور نماز اس کا علاج ہے، لہٰذا تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو تو اللہ تمہارے سارے دشمنوں اور ان کے تمام ایذاؤں سے تمہیں محفوظ کر دے گا۔ اور اگر اللہ کے راستے میں تم میں سے کسی کو موت آ جائے، چاہے جہاد کے میدان میں ہو یا چاہے کسی اور میدان میں یہود و نصارہ کی طرف سے ہو یا مشرکین مکہ کی طرف سے، اگر کوئی انسان بھی دین کی محنت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مر جاتا ہے تو اللہ فرماتے ایسے لوگ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو ایک خاص قسم کی برزخی زندگی حاصل ہے جہاں ان کو اللہ کی طرف سے خاص رزق ملتا ہے، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ خلاصے میں 2 باتیں اہم ہیں، ایک یہ کہ تحویل قبلہ خانہ کعبہ اب قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر ہو گیا، اس کے بعد کسی کو اعتراض کا موقع باقی نہ رہا۔ دوسری اہم بات، پیغمبر کی 4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ کی کتاب کے الفاظ کی ادائیگی صحیح کرنا اور پھر اسی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، نمبر 2، نمبر 3 تزکیہ نفس کرنا،
اور نمبر 4 ان چیزوں کا علم دینا جو انسان پہلے نہ جانتے ہو۔ تو یہ 2 اہم باتیں آج کے سبق میں بیان کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔